کسی نے پوچھا کہ رابعہ بصری نمازیں بڑی پڑھتی ہیں شاید جنت کے لالچ میں. انہوں نے کہا کہ اگر میں جنت کے لالچ سے پڑھتی ہوں تو اللہ مجھے دوزخ بھیج دے. اللہ تو اگر میں دوزخ کے ڈر سے پڑھتی ہوں، دوزخ کے ڈر سے تو مجھے نہ دینا جنت. بات صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کی مثالیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں کوئی نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے، ہم تو صرف اپنے رب کی رضا، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں. سبحان. اگر تو ہماری نیت یہ نا، یہ سب فارمیلٹی ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، فرض ہے ہمارے اوپر. بے شک. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم نماز جو ہے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. نماز اللہ کا ذکر سمجھ کے، اللہ کی رضا سمجھ کے کہ مالک میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، تو راضی ہو جا بس. سبحان. میں جیسے ویسے سجدے کروں، جیسے رکوع میں جاؤں، نہ ہمارا رکوع اس کی شایان شان کے مطابق ہے، نہ ہمارا سجدہ کوئی اس کی شایان شان کے لائق ہے. ہم اگر اپنی عبادت سمجھنا تو ہمارا تو رکوع بھی صحیح نہیں ہوتا، ہمارا سجدہ بھی صحیح نہیں ہے. ہمارے خیالات باطلہ تو نماز میں سب سے زیادہ خیالات آتے ہیں. اللہ. تو اس لیے ہم جائیں اور اخلاص کے ساتھ ہم وہاں کہیں مالک تیری رضا کے لیے آیا ہوں، تو راضی ہو جا بس، جیسی ویسی بھی ہے. کم از کم اپنی نیت کے اندر تو صدق اور اخلاص پیدا کر لیں. بالکل. نیت کو کلیئر کر لیں. باقی عمل پھر اگر نیت کلیئر ہے نا تو اللہ مہربانی فرمائے گا، عمل جیسا ویسا ہوگا وہ قبول کر لے گا. تو اگر نیت ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو پھر سجدے 2 گھنٹے سجدے پڑے رہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل. 2 گھنٹے پڑے رہے، رکوع جتنا مرضی طویل کر لیں، قیام جتنا مرضی طویل کر لیں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے خالی نیت ہی نہیں، عمل بھی لوگوں کے سامنے ہوں گے. وہ بندہ کہے گا بڑے عمل ہے، بڑے عمل اس کے ہیں، بہت عمل ہے، تو روزے قیامت پکڑا جائے گا. وہ کہے گا میرے عمل بڑے ہیں، اللہ فرمائے گا تیری نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. اللہ. میں تو گھر سے نیت سے نکلا تھا. بھائی تو گھر سے نیت سے نکلا تھا، نہ اس نیت کے اندر اخلاص تھا، نہ صدق تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نیت بھی خالی تھی. خالی نیت کو کیا کرنا؟ شاہ صاحب یہ بس وہ مالک غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس کا کرم اگر ہو گیا، اس کی مہربانی ہوگی تو پھر کام بن جائے گا. باقی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بات کریں کم از کم نہ اس پر عمل کریں. بالکل. اور اگر ہم عمل کر کے، کیا بات ہے کہ ہمارے آج سے اگر کوئی 20-25 سال پہلے چلے جائیں جی تو شاہ صاحب خطیب مسجد میں بعد میں جاتا تھا، مسجد پہلے لوگوں سے بھری ہوتی تھی. بالکل. ایم آئی رائٹ؟ جی. ٹھیک ہے. خطیب بعد میں جاتا تھا، مسجد بھری ہوتی تھی. آج کل خطیب پہلے جاتا ہے، مسجد میں بندہ کوئی نہیں. کیا بات! یہی سیم پوزیشن ہے کہ وہ لوگ با عمل تھے، صاحب علم کے ساتھ ساتھ وہ با عمل تھے. صبح تہجد پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے. تو ان کے جانے سے پہلے مخلوق خدا ان کے انتظار میں بیٹھی ہوتی. سبحان اللہ. کسی اللہ کے ولی نے لوگوں کی انتظار نہیں کی. پوری تاریخ پڑھ لیں، اللہ کے کسی نیک بندے بزرگ نے لوگوں کی انتظار نہیں کی، لوگوں نے اس کی انتظار کی ہے. بالکل. لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے، لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے، وہ اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے تھے، وہ رب کو راضی کر رہے ہوتے تھے، بندے ان کے انتظار میں بیٹھے تھے. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور جو بھی ہم عمل کریں وہ خالصتاً ایک اچھی نیت کے ساتھ اس کو کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، تبلیغ کریں، نماز کی طرف انہیں بلائیں، لیکن ہمارے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو. ہم اپنا دین کا فریضہ سمجھ کے جب انہیں کہیں گے تو پھر اللہ اس میں خیر کر دے گا، برکت پائے گا. اور اگر ہم اپنا لالچ رکھ کے کسی کو بلا رہے ہیں کہ یہ چودھری صاحب، یہ شیخ صاحب، یہ بڑے وزیر صاحب ہماری مسجد میں آئیں گے تو چلیں ہمارا کام بن جائے گا، اگر ہماری نیت یہ ہے پھر ہمیں تبلیغ ہماری وہ اثر نہیں کرے گی، کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل. ہم تو صرف اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو لائیں نا.
جی اپنے مقاصد کے لیے نہ لائیں. تو 99.99 تو یہی نظام چل رہا ہے، مقاصد کے لیے تبلیغ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ناظرین بڑی ہی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں اور آپ کی اصلاح کے لیے پیر صاحب خوبصورت کلمات ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمیشہ میری کی باتیں طرح تھوڑی سخت ہوتی ہیں، جمعے والے دن بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لحاظ نہیں کرتے. پیر صاحب میں کہتا ہوں کیا کریں. اگر بات ٹھیک ہے تو وہ جیسی بھی ہو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ بات اچھی فرماتے ہیں تو اس لیے میں یہ کوئی سمجھتا راضی ہوں. ہو کوئی ناراض ہو، ہم نے جی کیا کرنا ہے. ہم نے جب کرنا ہی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے. چودھری ناراض ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا اس میں. نہیں، دین کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ چودراہٹ ہے ہی نہیں، نہ اس کا کوئی تصور ہے بالکل. یہاں تو فقیر بن کر کوئی آئے تو اس کو بہت ملے گا، لیکن اگر کسی کے اندر ذرا بھی کبر اور ریا ہوگا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو نہیں، جائیں کئی گے. چودھری جمعے والے دن ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا یہ وہ کہتے ہیں علامہ صاحب چودھریوں کے پیچھے چڑھے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. چودراہٹ مسجد میں جی پتہ کیا ہے، سوال کیا ہے. اب مسجد میں کون سی چودراہٹ ہے. ایک بندہ اینڈ پہ آتا ہے، فل مسجد ہوئی ہوتی ہے اور وہ صفیں پھلانگتا اس کی کوشش ہوتی ہے. اب میں روک دیتا ہوں، اچھا میں روک دیتا ہوں کہ چوہی صاحب وہیں رک جائیں جہاں بیٹھے، آگے آنے کی ضرورت نہیں آپ کو. اب اگر بندہ کہے کہ جناب میری بڑی انہوں نے اتار دی ہے اور بڑا مجھے رسوا کیا ہے، تو یہ غلط بات ہے. بھئی یا تو آپ ٹائم پہ آئے نا تو پہلی صاحب میں آگے بیٹھ جائیں. اگر آپ ٹائم لیٹ کمر ہیں تو پھر جہاں مسجد میں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں. کئی ایسے بڑے تلق والے لوگ لیکن نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میں روک دیتا ہوں بھائی سٹاپ ویسے کریں بھائی. پھر سب مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے اندر اپنا وقت گزارنا اللہ رب العزت کو کس قدر محبوب ہے. آپ کے علم میں یہ روایت ہوگی، میں ناظرین کے لیے پڑھ دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھر کو آباد کرتے ہیں اور جو میری وجہ سے آپس کے اندر محبت کرتے ہیں اور سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، تو میں ان سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں. یعنی مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے والے، کچھ وقت مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر کرنے والے، تسبیح و تحلیل کرنے والے، یہ ایسے خوبصورت لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت عذاب کو پھیر دیتا ہے، عذاب کو ٹال دیتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور پھر سب مسجد کی جو ایک تعمیر ہوتی ہے، مسجد کو آباد کرنا ہوتا ہے. مسجد کو آباد کرنا حقیقی معنوں میں یہی ہے کہ آپ اس کے اندر نماز پڑھیں، تسبیح و تحلیل ہو، ذکر و اذکار ہو، بر وقت وہاں پر نمازوں کا قیام ہو. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان مسجد سے دور نظر آتا ہے. کوئی مسجد کے حوالے سے بات ارشاد فرما دیجیے، شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ مسجد کی طرف رخ کر لیں. شاہ صاحب کیا کہیں، ہم خود ہی دور ہو گئے ہیں مساجد سے، تو میں کیا اللہ اکبر. نوجوانوں کو کہوں کہ آپ مسجد سے دور ہو گئے ہیں. بارکیف ہم سب کو مسجد کی طرف مائل ہونا چاہیے اور مسجد میں جانا چاہیے. کہ وہی بات مسئلے کی وہی آ گئی کہ ہم پیچھے ہٹ گئے مساجد سے. بالکل. حالانکہ جب ہم پیچھے ہٹ گئے تو صاف ظاہر ہے کہ نوجوان نسل بھی پیچھے ہٹ گئی. اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے. اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گلٹی ہیں اس میں. پھر سب آج کی گفتگو انتہائی اصلاحی رہی. یقیناً آپ نے بہت ہی خوبصورت کلمات ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائے. آپ کی تشریف آوری کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین ابھی ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. دعا ہوگی، دعا کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیے گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت دعا کی برکت سے آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا اور آپ کی مشکلات کو حل فرمائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بار الہ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، جو ناظرین نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین پروردگار عالم ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، کہ پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اس پروگرام کی برکت سے، وساطت سے، جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کے صدقے یا اللہ جتنے بھی پروگرام کرنے والے کرانے والے لوگ ہیں یا اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آمین یا اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جا۔ یا اللہ جتنی زندگی ہے، جتنی باقی زندگی ہے، دین کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔